السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، رواہ البخاری او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے جب تم میں حیا نہ رہے پھر جو چاہو وہ کرو۔ جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں، گناہ، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی اپنے عروج پر ہے، اور ہر بندہ کسی نہ کسی معاملے کے اندر ملوث ہے، اور وہ اس کو آزادی رائے یا روشن خیالی سمجھتا ہے کہ جی اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو اسے اپنے حالات پر چھوڑ دیا ہے، اس کی اپنی مرضی ہے، وہ اپنی زندگی جیسے چاہے گزارے، کوئی اس کی زندگیوں کے اوپر روک ٹوک نہیں کر سکتا۔ لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں، کوئی بھی ہو، اس قدر معاشرے کو بگاڑ دیا گیا ہے کہ ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری اپنی مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے۔ چنانچہ آپ گزشتہ دنوں سے بہت ساری چیزیں یا گزشتہ سالوں میں بہت ساری چیزیں دیکھ چکے ہیں کہ جس میں باقاعدہ طور پر احتجاج کیے گئے اور نعرے بازیاں کی گئیں کہ جی ہمارا جسم، ہماری مرضی، ہمارے اپنے اختیارات ہمارے اوپر ہونے چاہیے، ہم کسی کے محتاج نہیں ہیں، کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں، اپنی زندگی اپنے طریقے کے مطابق جی سکتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن و سنت اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ جب ہم اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ رب العالمین انسان کے متعلق فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب انسان کہے نہیں جی میں تو اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزاروں گا، مجھے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے، کوئی کیا کہتا ہے کیا کرتا ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، جو میرے دل میں آئے گا میں وہ کہوں گا، اور فطرت بھی میرا یہی تقاضا کرتی ہے کہ انسان آزاد پیدا ہوا ہے تو لہٰذا وہ جیسے چاہے ویسے کرے۔ دیکھیں، انسان پیدا ہوا ہے، آزاد پیدا ہوا ہے، کسی کے اوپر بوجھ بن کر پیدا نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ انسان اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے بھی نکل جائے اور کہے جی مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ کے احکامات، اس کے رسول کے احکامات ہوں گے، لیکن پچھلے لوگوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو اس بات کے محتاج ہیں میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا، یا لڑکی عورت یہ کہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گی، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی بھول ہے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو قرآن کریم نے بڑے واضح طور پر کہا: یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ سورہ الرحمن کے اندر 27ویں پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے جن و انس کی جماعت، تم میں سے جس کی ہمت ہو وہ آسمان کے کناروں اور زمین کے کناروں سے نکل جائے، یعنی اس کے علاوہ جا کر پھر زمین بھی ڈھونڈے، آسمان بھی ڈھونڈے، تم نکل جاؤ۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہے، اگر تم نکلنا چاہتے ہو، نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، اور تم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی تم جس طرف بھی جاؤ گے تمہیں اللہ کی یہ زمین بھی نظر آئے گی اور اللہ کا بنایا ہوا آسمان بھی نظر آئے گا، اللہ بسلطان، مگر ایک حجت ہم نے تمہارے اوپر قائم کر دی ہے کہ تمہیں اتنی ڈھیل دی ہے، مہلت دی ہے کہ تم ہماری زمین سے بھی نکل جاؤ، ہمارے آسمان کے نیچے سے بھی نکل جاؤ۔ تو انسان اس بات کو سوچے، کبھی بھی انسان قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کی آیات کو پڑھے تو اس کے ہوش اڑ جائیں کہ واقعتاً یہ معاملہ ہے، میں جو سوچ رہا ہوں میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزرنی چاہیے، مجھے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو، مجھ سے کوئی بحث و مباحثہ کرنے والا نہ ہو، مجھے کوئی برائی سے روکنے والا، نیکی کی طرف بلانے والا نہ ہو، بس میری جو فطرت چاہتی ہے میں اس کے مطابق فیصلہ کروں۔ واللہ بخدا جب قرآن کو آپ پڑھیں تو قرآن کریم آپ کے بہت سارے مسائل، بلکہ زندگی کے ہر مسئلے کو حل کرنے کی الحمدللہ سخت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے۔ جو حدیث میں نے شروع میں پڑھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پچھلے تمام انبیاء کے درمیان ایک مشترکہ طور پر بات رہی
کہ جب کبھی ان کی امت کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے، کچھ لوگ ایسے آئے جنہوں نے آ کر اسی طرح کی نعرے بازیاں شروع کی جس طرح کہ آج ہمارے دور کے اندر ہیں کہ ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے، ہمیں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہ ہو. کیونکہ انبیاء کرام جب بھی کسی دعوت کا پرچار کرتے تو قوم آگے سے یہی کہتی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے. یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی امرنا ما نشاء. اے شعیب، یعنی قوم شعیب نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کی نماز ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم جو ہے صرف اللہ کی عبادت کریں، اپنے آباء و اجداد کو چھوڑ دیں، اور جو کچھ ہم اپنی مرضی کے مطابق کر رہے ہیں اسے بھی ہم چھوڑ دیں؟ ہم تو اس بات کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرتے، ہمارے سمجھ میں تو یہ بات نہیں آتی. اسی طرح دیگر قوموں نے بھی یہی کہا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے تمام انبیاء کی جماعت کے اندر یہ بات مشترکہ رہی. جب وہ دیکھتے کہ اس طرح کے حالات پیدا ہو چکے ہیں تو پھر وہ ہر وقت کا نبی پھر یہ فرماتا کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تمہارے اندر شرم اور حیا نہیں ہے پھر جاؤ جو تم کر سکتے ہو کرو. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ جب انسان اللہ کے احکامات سے نکلنا چاہے، اللہ کے احکامات سے دوری چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاروں، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میرا بھی اور پچھلے تمام انبیاء کا یہی طریقہ کار رہا کہ وہ پھر فرماتے جاؤ جب تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو چاہو کرو. حیا ایمان کا حصہ ہے. جب بندے کے اندر ایمان ہی باقی نہ رہے تو حیا تو اس کا ویسے بھی ایک حصہ ہے. تو جب حیا ایمان ختم ہو جاتا ہے تو حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. جب بندے کے دل سے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی محبت اور اس کی اطاعت و فرما برداری کا جذبہ دل سے نکل جاتا ہے، پھر اس طرح کے نعرے بازیاں، اس طرح کے معاملات ہمارے سامنے آتے ہیں جو اس وقت ہمارے ملک میں اور پوری دنیا کے اندر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں. یاد رکھیں، انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے تو کسی مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. یہاں تک کہ چرند پرند، جانور، درخت، پودے، پھول، پتیاں، سب کچھ اللہ نے جو پیدا کی ہیں کسی مقصد کے تحت پیدا کی ہیں. اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران کے آخر میں فرماتے ہیں کہ مومن لوگ جو ہیں وہ جب ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، آسمان کی بناوٹ دیکھتے ہیں، زمین کی بناوٹ دیکھتے ہیں، دن کا آنا، رات کا جانا، اور اس طرح باقی تمام چیزیں، سمندر کے اندر چلنے والی کشتیاں، ہوا میں اڑنے والے جہاز، اور ان سب چیزوں کو جب دیکھتے ہیں تو وہ بے ساختہ وہ کہہ دیتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا. یا اللہ تو نے کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی ہے. تو لہٰذا ہم یہ کیسے بھول گئے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے مقصد پیدا کیا؟ یعنی اللہ نے کوئی چیز بے مقصد پیدا نہیں کی. یہاں تک کہ اگر گھاس ہے تو اس کے بھی کئی فائدے ہیں، جانوروں کے بھی کام آتی ہے، انسانوں کے آگ جلانے کے کام آتی ہے، دیگر کئی معاملات میں کام آتی ہے. تو اللہ نے تو کوئی مخلوق بھی بغیر مقصد کے پیدا نہیں کی. اس کو ایسے پیدا نہیں کر دیا کہ چلیں جی یہ بھی بنا ڈالوں یہ بھی بنا ڈالوں. کسی مقصد کے تحت اسے پیدا فرمایا. تو ہم کون ہو سکتے ہیں جو ہم یہ کہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہمارے حال پہ چھوڑ دیا، جاؤ تم چاہتے ہو کرو؟ نہیں میرے بھائی. اللہ نے قرآن کے اندر سورۃ الشمس کے اندر بھی اور دیگر مقامات پر بھی اللہ فرماتے ہیں مختلف الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. سورۃ الشمس کے اندر بہت ساری قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا. ان قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے نفس کی قسم اور اس کو برابر کرنے والے کی قسم فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ہم نے اسی نفس کے اندر، اسی انسان کے اندر اچھائی اور برائی کو پرکھنے کا مادہ بھی ڈال دیا. فَأَلْهَمَهَا، ہم نے اس کے اوپر الہام کیا، فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ یہ نیکی ہے اور یہ گناہ ہے. تو جب اللہ نے انسان کی فطرت کے اندر اس بات کو ڈال دیا ہے کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے، پھر انسان یہ کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جی میری زندگی میری مرضی کے مطابق گزرے، مجھے کسی کی روک ٹوک نہ ہو، میں جانتا ہوں میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. جب آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، نیکی کی طرف جانا ہے، گناہ سے بچنا ہے، تو پھر آپ کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں سوچتے کہ میں اللہ کی بات کو مانوں، اس کے رسول کی بات کو مانوں، اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزاروں؟ پھر ایسا کیا معاملہ آپ کے سامنے پیش آتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول کی بغاوت پر آپ اتر آتے ہیں،
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اس معاشرے کو دین کی طرف راغب ہونے کی توفیق دے، ہر قسم کی گناہ اور فتنے فساد سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے حیا، ایمان اور غیرت کے ساتھ رکھے، جب موت دے تو شہادت اور ایمان کی حالت موت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔